अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अली डार और यूनिक ऑनलाइन लेक्चर में शुबा उर्दू की जानिब से बेटा आपसे मुखातिब हूं। यकीनन आप तमाम बच्चे घरों में खैर आफियत से होंगे। बेटा अजीज़ स्टूडेंट्स, हम लोगों ने हिस्सा गज़ल आज हम पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर जो था हमने जनाब हैदर अली आतिश की पहली गज़ल का आगाज़ किया था, जिसके कुछ अशार आपसे डिस्कस हुए और साथ ही साथ उसके जो मैंने आपको हदायत दी थी उसके हवालाजात जैसे कि नोट्स में मौजूद हैं, उनको मेरा बेटा तैयार कीजिए। और यूनिक नोट्स की मदद से जब आप इन लिखे हुए हवालाजात मिलेंगे आपको, और जब आप उसमें से उसको तैयार कर लेंगे तो आपकी तशरीह और अच्छी हो जाएगी। तो मेरा बेटा ये आपने अब काम ये करना है कि इन अशार की तैयारी आपने कर ली होगी। आज हम बेटा इस लेक्चर में जो बकिया अशार हैं उनको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो आइए बेटा अपने सबक की तरफ, अपने लेस टॉपिक की तरफ, हिस्सा गज़ल में हैदर अली आतिश की हम गज़ल का बकिया अशार आज डिस्कस करते हैं। साल अव्वल इंटरमीडिएट उर्दू की ये क्लास, जिसमें बेटा हम हिस्सा गज़ल पढ़ रहे थे, और गज़ल जो है ये हमारे दूसरे शायर हैं। ये वो चंद बुनियादी हदायत हैं जो गज़ल की तशरीह में आपके लिए बुनियादी पैटर्न आपको गाइड करने के लिए मौजूद है। इसमें गज़ल की तशरीह कैसे करते हैं, ये उसके तमाम पॉइंट्स नकात आपके सामने बेटा। इन हदायत की रोशनी में आपने इन्हीं को मद्देनज़र रखना है और तशरीह करनी है। ख्वाजा हैदर अली आतिश उर्दू अदब में एक बड़ा ही मोतबर नाम। हैदर अली आतिश आप 1764 में पैदा हुए और आपकी वफ़ात जो है वो 1846 में होती है। ये आपका वो इरा है, वो आपका दौर है, ये आपका अहद है जिसमें आपने शायरी की। आपके दौर को आतिशो नासे का दौर कहा जाता है। आप दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, दो दबिस्तान हैं उर्दू शायरी में, अदब में, दिल्ली और लखनऊ। तो आप नुमाइंदा शायर हैं दबिस्तान लखनऊ के। आपके आबा अजदाद का ताल्लुक़ दिल्ली से था, लिहाजा आपके कलाम में दिलवी असरात भी मिलते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि आतिश की शायरी के अंदर दबिस्तान दिल्ली लखनऊ के तो आप नुमाइंदा शायर थे ही, लेकिन साथ ही साथ आपके अंदर जो है वो दिल्ली का रंग भी, दिल्ली की ज़ुबान बयान का अंदाज़ भी और कलाम की जो खूबियाँ हैं वो भी आपके यहाँ हमें नज़र आती हैं। आप मसफ़ी के शागिर्द हुए। आपकी शायरी में आपको जो ज़ुबान पर दस्तरस हासिल है, खूबसूरत आपकी तशबीहात, इस्तारात का इस्तेमाल, ख़यालबंदी और हकीकी और मजाजी रंग के साथ कलंदराना मिजाज के मालिक हैं। और शायरी में आपके यहाँ हमें जो उम्मीद नज़र आती है, आप अमल की अहमियत को उजागर करते हैं, ज़िंदगी की हकीकतों के तर्जमान हैं। आपने हमेशा हर शेर के अंदर, आपके कलाम के अंदर जो है वो हर तरह की कैफियत हमें मिलती हैं और आफाकी मौज़ूआत आपकी शायरी का ख़ासा हैं। ये दो गज़लें थी बेटा जो हम इनके सिलेबस में आपका पार्ट है। पहली गज़ल हम पढ़ रहे हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश की। हमने बेटा इसके पहले दो अशार डिस्कस किए, आज हम इसके बाकी अशार डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 215 यूनिक नोट्स साल अव्वल, शेर नंबर 3। लाहौर बोर्ड में 2007 में भी ये आया था शेर, और 2019 में भी ये शेर, ये तशरीह के लिए ये अशार बेटा आए हुए हैं। ये आपने अपना पेज निकाल लेना है। हैदर अली आतिश की पहली गज़ल का तीसरा शेर, पेज नंबर है 215।
शेर देखते हैं जी। हैदर अली आतिश का गज़ल का ये तीसरा शेर बेटा, जिसमें आप कहते हैं, आप न बद्र का है न कोई रफ़ीक साथ अपने, न बद्र का है, बद्र का कहते हैं बेटा रहनुमा को, रास्ता दिखाने वाले को, राहबर को। न बद्र का है न कोई रफ़ीक साथ अपने, रफ़ीक कहते हैं दोस्त साथी जो हमारे साथ सफ़र करता है, हमारे साथ चलता है। फ़कत अनायते परवरदिगार राह में है, फ़कत अनायते परवरदिगार राह में है। अनायते परवरदिगार, फ़कत का मतलब होता है सिर्फ मेरे पास क्या है, अनायत परवरदिगार यानी अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का लुत्फ़ व करम मेरे ऊपर है। राह में है, रास्ते में है, यानी आखिरत के सफ़र में कोई रहनुमा या दोस्त नहीं है, बल्कि सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी शामिल हाल है। न बद्र का है न कोई रफ़ीक साथ अपने। बस इस शेर की खूबसूरत मिसाल के ज़रिए बहुत ही एक बुनियादी असूल यहाँ पर ज़िंदगी के सफ़र का और अमाल का और इंसान की ज़िंदगी के अंदर बतौर मुसाफिर यहाँ आतिश ने हमारे सामने उसके किरदार को पेश किया है कि बेटा दुनिया के अंदर मुश्किल आने पर या किसी रास्ता भूल जाने पर हमें दोस्त हमारी मदद करते हैं, हमारे रहनुमा हमें मिल जाते हैं, हमें गाइड कर देते हैं। यानी ज़िंदगी के सफ़र में इंसान को कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ आ जाए तो कुछ लोगों को ये सहूलत मुयस्सर होती है कि उनके दोस्त अहबाब जो होते हैं वो उसके साथ उसकी मदद कर देते हैं। लेकिन यहाँ आतिश का शेर जो है वो ज़िंदगी की इस हकीकत को अयां करता है कि आखिरत के सफ़र में कोई रहनुमा या दोस्त नहीं होता। ज़िंदगी में तो हो सकता है कोई रास्ता बताने वाला मिल जाए, बल्कि सिर्फ़ अल्लाह ही की मेहरबानी अगले सफ़र में हमारे ऊपर काम आती है। यानी हम दुनिया के अंदर जब कोई शख्स मुसाफिर की हैसियत से ज़िंदगी का सफ़र का आगाज़ करता है तो हमें इंसान को ज़िंदगी में बहुत सी सहूलियात मिल जाती हैं, बहुत से लोग मिल जाते हैं कि वो सफ़र हमारा मुश्किल नहीं रहता, आसान हो जाता है। कोई दोस्त संगी साथी हमारे साथ उस सफ़र में शामिल हो जाता है तो ज़िंदगी का सफ़र तो कट जाता है। लेकिन इसके बाद का जो ज़माना है, इसके बाद का जो दौर है, उसके अंदर असल सफ़र तो उस वक़्त शुरू होता है। यानी शेर के अंदर एक वही पहलू यहाँ पर भी बड़ा नुमायाँ कि ज़िंदगी की हकीकत को पेश किया है। और ज़िंदगी की हकीकत क्या है कि उस सफ़र में हमें आखिरत की तरफ जाना है, यानी मौत के बाद का दौर है। मरने के बाद अगले सफ़र में, कब्र में उतरने के बाद कोई हमारा मददगार नहीं होगा। वैसे तो हकीकत बेटा ये भी है कि ज़िंदगी के अंदर भी खुदा की मदद के बगैर कोई अमल नहीं किया जा सकता। यानी इंसान ज़िंदगी के अंदर जो अमाल करता है, जो काम करता है, उसके अंदर भी खुदा की मदद ना हो तो वो भी सफ़र हमारा मुश्किल हो जाए। वो अल्लाह की मदद होती है, मददगार तो होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह की मदद का होना भी, उसकी रहमत का होना भी, उसकी मेहरबानी का होना भी बड़ा ही ज़रूरी अमर है। मौत के बाद के सफ़र तो इंसान ने अकेले ही तय करना है। ज़िंदगी के सफ़र में तो चलो कोई साथ भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर भी हमें खुदा की रहमत, खुदा की मेहरबानी दरकार होती है, क्योंकि दुनिया अमल की जगह है। आखिरत के सफ़र की तैयारी दुनिया के अंदर ही हम करते हैं। तो आतिश का मौक़िफ़ ये है कि हम एक ऐसे रास्ते पर गामज़न हैं कि वहाँ हमें कोई रहनुमा मुयस्सर है और ना ही कोई दोस्त हमारा मुश्किल पड़ने पर हमारा साथ दे सकता है। दरअसल आखिरत का सफ़र है जो इंसान को तन्हा तय करना होता है। कोई दोस्त, कोई बहन भाई, कोई माँ बाप, कोई अपना, कोई बीवी बच्चे, वहाँ उस सफ़र में, उस मामले में कोई हमारे साथ नहीं जाता। इंसान जब दुनिया से रुखसत होता है बेटा तो उसके अजीज़ व अकारब उसको कब्र की मिट्टी के हवाले कर आते हैं। तमाम लोग वापस आ जाते हैं, मरने वालों के साथ कोई नहीं मरता। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। और यहाँ लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है बद्र का, सहराओं में लोग जब सफ़र करते थे ना तो सहराओं में बेटा डेजर्ट्स के अंदर सड़कें नहीं होती। वहाँ कोई रास्ता दिखाने के लिए वहाँ हमें किसी गाइड की ज़रूरत होती है, किसी रहनुमा की ज़रूरत होती है जो हमें सहरा को पार करवा दे।
ریگستان کے اندر روڈز کے اوپر تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا. صحراؤں کے اندر یا پانی کے اندر سفر کرتے وقت سمتوں کا معلوم نہیں ہوتا, بہت مشکل اور دقت ہوتی ہے. تو بدرگاہ جو ہوتا ہے وہ ہمیں راستہ دکھاتا ہے, ہماری رہنمائی کرتا ہے. لیکن آخرت کا سفر ایک ایسا ہے جہاں کوئی ہمارا رہنما, کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہے. یہ سفر میں عزیز و اقارب, ماں باپ, بہن بھائی, دوست احباب سارے دنیا میں رہ جاتے ہیں. دنیا کے سفر میں تو ہمارے ساتھ چلتے ہیں لیکن وہ ہم وہیں پہ رہ جاتے ہیں اور ہم اگلے سفر پر یعنی سفر عدم پر روانہ ہو جاتے ہیں. اب اگلا سفر جو ہوتا ہے اس کے اندر انسان کے اعمال, ہماری جو نیک اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہماری اس میں مدد فرماتے ہیں. جو ہم نے نیک عمل کیے ہوتے ہیں وہی ہمارے لیے زیادہ راہ بن جاتے ہیں. یعنی ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی. بیٹا عمل کا تعلق توفیق سے ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. دنیا میں جتنے بھی نیک اعمال ہیں اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے, جن کو اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتا ہے, وہی نیک اعمال کر کے اگلے راستے پر چلتے ہیں اور منزل پر پہنچتے ہیں. یعنی نیکی کی توفیق اللہ کے پاس ہے. دنیا کے اندر بھی عمل کرنے کے اوپر بھی اللہ کی مرضی ہوگی تو ہم نیک عمل کر پائیں گے, اور اگلے سفر میں بھی اللہ کی مہربانی ہوگی تو ہم اگلا سفر آسانی سے طے کر پائیں گے. ہماری کوئی دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر چیز میں کامیاب ہو جائیں, ہم ہر چیز میں وہ مقام حاصل کر لیں, کیونکہ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا, اللہ کے اوپر توکل کرنا بڑا ضروری ہے. تو لہٰذا نیک عمل کی توفیق, پانچ وقت اذان ہوتی ہے, جو لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں بیٹا اللہ ان کو توفیق دیتا ہے. وہی نمازیں اگلے سفر میں ان کے لیے آسانی پیدا کریں گی, سفر آخرت میں ان کے کام آئیں گی, اور اللہ تعالیٰ اچھے اعمال والوں کو اپنی رحمتوں سے نوازتے ہیں. لیکن یہاں بیٹا ایک نقطہ بڑا ہی ضروری جو آپ نے سمجھنا ہے کہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں, ہم نیک عمل کرنے کی ایفرٹ کر سکتے ہیں, اس کو قبول کرنا یہ اللہ کی رضا اور اس کی مرضی پر منحصر ہے. انسان کا یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ اس نے کوئی نیک عمل کیا اور اس کو اس کا صلہ ملے گا. اللہ اس کو عمل کو قبول کر لے تو یہ اس کی مہربانی ہے, کیونکہ وہاں پر اس کی قبولیت کا انحصار مالک کائنات کی رضا پر ہے, مرضی پر ہے. انسان اپنی مرضی کے مطابق اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا, کیونکہ خدا کے اوپر ہی بھروسہ کرنا پڑتا ہے. اگر وہ ہماری کسی ادنا سی نیکی کو قبول کر لے تو یہ اس کی مہربانی ہے, وہ اگلا سفر آسان کر دے. ورنہ اگلے جہان کا سفر بیٹا بہت دقتوں اور مشکلات بھرا ہے. تو اس کے بارے میں ہمیشہ سے یہ یاد رکھیے کہ نیک اعمال کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی حج, عمرہ, نیکی, کوئی بھلائی کا کام, بہت اچھے اچھے عمل آپ کریں. یہ آپ اس امید پہ کوشش کریں اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے تو آپ یہ کام کرتے ہیں. اگر اللہ کی آپ کو توفیق میسر نہ ہو تو آپ نیک اعمال نہیں کر سکتے. کوئی نمازی نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ اللہ اس پہ مہربانی کرتا ہے, اس کے اوپر اپنا لطف و کرم کرتا ہے کہ وہ نیک عمل کر سکتا ہے, کیونکہ مالک کی رضا کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا. تو لہٰذا ہم اپنے نیک اعمال پر فخر نہیں کر سکتے, ہم اس پہ ناز نہیں کر سکتے. یہ اس کی مہربانی پھر بھی ریکوائرڈ ہے. انسان کو اگلے جہان میں دنیا آخرت کی زندگی میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کی ہی ضرورت ہوگی. صرف اعمال کرے دنیا میں, یہ اس نے آپ کو توفیق دی. اب اس کی قبولیت کے اوپر جو اجر دینا ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے. تو اگلے سفر کے اندر ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ مالک کائنات نے ہم اس سفر میں کوئی ہمارا مددگار نہیں ہوگا, سارے ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے. وہاں صرف اللہ کی مہربانی ہوگی, اور جس کو اللہ کی مہربانی مل جاتی ہے اس کی دنیا اور آخرت سارے کام سنور جاتے ہیں. اور جس کو خدا کی مہربانی نصیب نہ ہو وہ جتنی مرضی دولت اور محلات کا مالک ہو, دنیا جہان کے خزانے اس کے پاس ہوں, وہ خدا کی مہربانی کے بغیر کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا. بیٹا اس کی ایک چھوٹی سی مثال, ایک شخص بیمار ہوتا ہے, اس کو کوئی مرض لاحق ہوتا ہے, اس کے بعد دنیا جہان کی سہولتیں ہوں گی, اس کے بعد دنیا جہان کے ڈاکٹرز ہوں گے, اس کے بعد دنیا جہان کا پیسہ ہوگا, لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر اس کو اگر شفا نہیں مل سکتی تو اللہ کی اگر اس پہ مہربانی نہیں ہوگی تو وہ شفایاب نہیں ہوگا. ساری سب کچھ اس کے پاس ہوگا لیکن وہ شفایاب نہیں ہو سکتا. اللہ کی مہربانی شامل حال ہوگی تو وہ
ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی مہربانی پر ہی ہر چیز منحصر ہے، اس کی رضا کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں انسان کو ایک سبق دیا ہے شعر کے اندر حیدر علی آتش نے، کہ ہمیں دنیا کی زندگی میں بھی اللہ پر امید رکھنی ہے، اللہ کی توفیق اس سے مانگنی ہے اچھے عمل کرنے کی، اور اگلے جہان کے سفر کے اندر اور آخرت کی کامیابی کا انحصار بھی اس بات پر ہے کہ وہاں اللہ ہم پر مہربانی کر دے تو ہمارے اوپر ہمیں بخشش مل سکتی ہے، ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم خدا کی جنتوں کے وارث بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہاں پر ہمیں خدا کی مہربانی نہ ملی، خدا کی رحمت ہمیں نہ ملی، تو پھر ہمارے پاس دنیا جہان کی دولتیں بھی ہوں تو ہمارے کسی کام نہیں آئیں گی۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے شہنشاہ، بڑی بڑی زمینوں اور سلطنتوں کے مالک، دارا و سکندر جیسے لوگ جنہوں نے دنیا کو فتح کیا، وہ بے بس ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے سونے چاندی کے انبار ہوں گے، لیکن خدا کی رضا کے بغیر کسی کو اس سفر میں مدد نہیں مل سکتی اگر اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہ کریں۔ تو لہٰذا اس شعر کے اندر بیٹا یہ اصول بڑا سادہ اور صاف ہے کہ یہ بات، اس شعر کا لب لباب یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سفر دنیا کا ہو یا آخرت کا، سفر کا انحصار خدا کی مہربانی پر ہے۔ اللہ کی مہربانی ہوگی تو انسان اپنی دنیا کے سفر میں اپنی منزل پہ پہنچتا ہے، اللہ کا کرم ہوگا تو انسان اپنی منزل کو پا لے گا۔ دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے بعد آخرت کا سفر ہوگا تو اس کی آسانیوں کا انحصار بھی اللہ کے لطف و کرم پر ہوگا، اور آخرت کے اندر اگر اس کو بخشش ملتی ہے، اس کو جنت کی لازوال نعمتیں ملتی ہیں، تو اس کا انحصار بھی اللہ کی رحمت پر ہوگا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے بیٹا؟ اللہ سے اس کی رحمت طلب کرنی ہے، اس کا لطف و کرم طلب کرنا ہے، اس کی عنایت پروردگار مانگنی ہے۔ تو حیدر علی آتش نے یہاں یہ بتایا ہے کہ جو نہ بدر کا ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، وہاں تو کوئی ساتھ نہیں ہوگا، صرف اللہ کی مہربانی ہوگی۔ وہ مہربانی اللہ اگر جس پہ کر دے گا تو پھر اس کو یقیناً کامیابی ملے گی، اور جو اس مہربانی سے محروم رہ جائے گا وہ یقیناً ناکام ہو جائے گا۔ تو لہٰذا انسان کو کیا کرنا ہے؟ موت کے سفر کی تیاری کرنی ہے، دنیا میں اللہ سے توفیق مانگنی ہے اچھے اعمال کی۔ بیٹا ماں باپ کی خدمت کی توفیق اللہ دیتا ہے، ماں آواز دیتی ہے بیٹے سے پانی مانگنے کے لیے، اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے کہ جاؤ بیٹا اپنی ماں کو پانی پلاؤ۔ باپ آواز دیتا ہے کہ کسی کام کے لیے تو بیٹا بھاگ کے کام کرتا ہے، تو یہ بیٹا خوش نصیب ہے، اللہ نے اس کے اوپر مہربانی کی ہے کہ اس کو یہ توفیق دے دی ہے۔ لہٰذا یہ یاد رکھیے گا کہ آپ انسان کو توفیق اللہ دیتا ہے، تو لہٰذا ہمیں اب اس کا کرم مانگنا ہے، اس کی مہربانی مانگنی ہے، اور یہی ہماری دنیوی اور آخرت کی زندگی کی کامیابی کا سب سے بڑا وسیلہ اور ذریعہ خدا کی ذات اور اس کی رضا اور اس کی مرضی پر ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ شعر نمبر 4، شعر نمبر 4 میں حیدر علی آتش لکھتے ہیں کہ سفر ہے شرط، سفر ہے شرط یعنی سفر کرنا لازمی ہے، مسافر نواز بہترے بہت سے، ہزار ہا شجرے سایہ دار راہ میں ہیں۔ بڑی خوبصورت مثال اس شعر میں حیدر علی آتش پیش کرتے ہیں، ہزار ہا شجرے سایہ دار راہ میں ہیں۔ سفر ضروری ہے، مسافر نواز کا مطلب ہوتا ہے مسافر کی مدد کرنے والے، مددگار، بہت سے ہیں، راستے میں ہزاروں سایہ دار درخت موجود ہیں۔ بیٹا اس شعر میں خواجہ حیدر علی آتش نے ایک بڑی ہی امپورٹنٹ بات ہمارے سامنے رکھی ہے۔ یہاں پر جو شجر کا کہتے ہیں درخت، سایہ دار درخت، شجر سایہ دار کا مطلب ہوتا ہے ایسا درخت جس کے اندر سایہ ہو، یعنی گھنا درخت۔
درخت یہاں مددگار کی علامت کے طور پر ہے، معاون کی علامت کے طور پر استعمال ہوا ہے، لیکن اس کے شعر کی جو بنیادی نقطہ ہے بیٹا، اس کے اندر ایک چیز شرط ٹھہرائی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ عمل کرنا، کوشش کرنا، سفر اختیار کرنا۔ سفر کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے، سفر دنیا کے اندر مشکلات کی علامت ہے۔ سفر کو یہ کہا گیا ہے کہ سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، یعنی سفر کرنا مشکل بات ہے، سفر اختیار کرنا، کیونکہ سفر میں جب انسان نکلتا ہے تو راستے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو شعر میں آتش نے ایک بہت بڑی ہمیں موٹیویشن اور ایک عمل کی دعوت دی ہے، اور انسانوں کو ایک حوصلہ دیا ہے کہ سفر اختیار کریں، یہ کامیابی کا ذریعہ ہے، سفر کامیابی کا وسیلہ ہے، سفر کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ کامیابی کن کو ملتی ہے؟ جو لوگ کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس نے کوشش کی۔ لوگ سفر کرنے سے کیوں کتراتے ہیں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مشکلات آتی ہیں، اس میں مشکلات کا ڈر اور خوف۔ یعنی شعر کے اندر بنیادی چیز ایک یہ ٹھہری کہ انسان کو کیا کرنا ہے؟ سفر اختیار کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، عمل کرنا ہے، ہجرت کرنی ہے۔ دوسرا، مشکلات، سفر میں آنے والی مشکلات ہمیں کیا کرتی ہیں؟ ہمارے اندر ڈر اور خوف پیدا کرتی ہیں۔ تو یہ شعر ان لوگوں کو حوصلہ دیتا ہے، امید دیتا ہے کہ وہ لوگ جو سفر اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ زندگی کی مشکلات سے ڈریں نہ، اللہ تعالیٰ کی مدد کی امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کے لیے بہت سے اسباب پیدا کر رکھے ہیں، لیکن ہمیں ابھی اس کا احساس نہیں ہے۔ زندگی کے اندر بیٹا یہ یاد رکھیے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ مشکلات سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ مشکلات ہماری سے ڈر کا خوف جو ہے وہ ہماری ناکامی کی پہلی شرط ہوتی ہے، اور کامیابی کی پہلی شرط یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ مقابلے کے لیے تیاری کی جائے۔ تو اس لیے سفر اختیار کرنا یعنی کوشش کرنا، عمل کرنا، ایفرٹ کرنا، یہ کامیابی کی پہلی بنیاد ہے۔ لیکن اس کامیابی کی بنیاد کے پیچھے انسان کو ایک گھبراہٹ اور ایک خوف لاحق ہوتا ہے، خدشات لاحق ہوتے ہیں۔ دیکھیے دنیا کے اندر کتنی مثالیں ہیں، لوگوں نے ہجرتیں کی ہیں، اس زمانوں میں سفر کیا ہے جو مشکلات کا دور ہوا کرتا تھا۔ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اللہ کے نبی اور ان کے صحاب نے مدینہ کی جانب ہجرت کی، اور اس کے بعد بھی بہت سی صحابہ نے ہجرت کی اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر انہوں نے دین اسلام کو پھیلایا۔ بزرگان دین، اولیاء اللہ کی مثال ہمارے سامنے ہیں، وہ ہمیشہ سفر اختیار کرتے تھے، ایک جگہ جاتے دین اسلام پھیلاتے اور پھر دوسری طرف کا رخ کرتے، پھر وہاں جا کے دین کی تبلیغ کرتے اور دین کے کام کو پھیلاتے۔ اگر وہ سفر اختیار نہ کرتے، ان مشکلات سے نہ گزرتے، ان مراحل سے نہ گزرتے، تو کبھی بھی یہ ممکن نہ ہوتا کہ وہ دین اسلام اس طرح پھیل سکتا۔ ظاہری بات ہے اس سفر میں کیا تھا؟ مشکلات تھیں۔ اس سفر کے اندر زندگی کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اس کے اندر راستے کے مسائل ہوتے ہیں۔ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، لیکن ہجرت جو ہے وہ کامیابی کا ذریعہ قرار دی گئی ہے۔ آپ پرندوں کو دیکھیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، وہاں سے ہجرت کرتے ہیں، وہاں سفر اختیار کرتے ہیں، اور وہ دانہ دنکا اور وہ ساری چیزیں ان کو میسر آتی ہیں، اور پھر وہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، پھر اپنی منزلوں کی طرف یا اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں۔ لیکن وہ نکلتے ضرور ہیں، صبح کی پہلی کرن کے ساتھ تمام پرندے گھروں سے نکلتے ہیں۔ ہر کوئی، آپ صبح آسمان کی طرف دیکھیں بیٹا، سینکڑوں ہزاروں پرندے آپ کو سفر کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ تو سفر کرنا یہ ضروری ہے، نکلنا بہت ضروری ہے۔ سفر میں دھوپ تو ہوگی، جو چل سکو تو چلو۔ انسان کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی مرضی مشکلات آئیں لیکن آپ اپنی کوشش سے نہ رکیں، کبھی مشکلات کے خوف سے اپنے سفر کو نہ روکیں، کیونکہ مشکلات سے تو کب گھبرانا نہیں چاہیے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے، سفر انسان
کی جو نوعیت ہے سفر کی، تو کامیابی بھی ان کو ملتی ہے جو سفر اختیار کرتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجئے، لوگوں نے کہاں سے کہاں دین اسلام پھیلا ہے۔ اللہ کے نبی نے مکہ کو فتح کرنے کے بعد کہاں کہاں تک دین اسلام کی ترویج کی ہے، کہاں کہاں تک اسلام پھیلا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ کہاں سے کہاں چلا گیا ہے۔ یہ سب لوگوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی کوشش کی ہے، دین اسلام کو دنیا کے آخری کونوں تک پھیلایا ہے۔ طارق بن زیاد اسپین آ جاتا ہے، محمد بن قاسم سندھ آ جاتے ہیں۔ تو یہ اگر وہ یہ کوشش، لیکن اس سفر میں ان کو کن مشکلات سے گزرنا پڑا ہوگا، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، لیکن اس سب کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے پھر بھی سفر اختیار کیا ہے۔ وہ سفر اختیار کرنا یعنی کوشش جاری رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کر رکھے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ خواجہ حیدر علی آتش ہمیں کیا کہتے ہیں یہاں پر، حیدر کا نقطہ یہ ہے کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کر رکھے ہیں، آسانیاں پیدا کر رکھی ہیں۔ راستے میں یہ جو سایہ دار درختوں کی مثال اس شعر میں دی گئی ہے، شجر سایہ دار راہ میں ہے، جب کوئی مسافر بے یار و مددگار گھر سے نکلتا ہے تو اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، سردی یا دھوپ ہوتی ہے یا بھوک ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، تو قدرت نے ہزاروں درخت کس لیے اگائے ہیں؟ کوئی بھی مسافر کسی درخت کے سائے میں بیٹھ کے آرام کر سکتا ہے، پناہ لے سکتا ہے، بھوک لگے پیاس لگے تو اس کے پھلوں سے اپنی بھوک اور پیاس مٹا سکتا ہے۔ یہ انسان کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی یہاں شاعر ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں، ہمیں یہ حوصلہ دینا چاہتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ راستے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے اسباب، بہت سے سایہ دار درخت بنا رکھے ہیں، بس کرنا کیا ہے، اللہ کے بھروسے پر ہم نے کوشش کرنی ہے۔ قدم دھیرے دھیرے اٹھاتے چلو، سفر کو سیاحت بناتے چلو، اور چلنے والے نکل گئے جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ تو آپ جب سفر اختیار کریں گے، کوشش کریں گے، عمل کریں گے، تو قدرت آپ کی مدد کرے گی، آپ کے لیے اسباب پیدا کرے گی، آپ کے لیے وہ حالات پیدا کر دے گی۔ جیسے درختوں کی چھاؤں، درختوں کے پھل ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہیں۔ آپ کبھی غور کیجئے بیٹا کہ ہم کبھی سفر پر جا رہے ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، راستے میں ہمیں سینکڑوں درخت نظر آتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی نکلے تو صحیح، کوئی عمل تو کرے، کوئی کوشش تو کرے۔ جب کوئی کوشش کرتا ہے تو یہ درخت ہمارے لیے سہارے کی مثال ہیں۔ اس لیے جو لوگ خدا کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں، خدا کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہمیشہ عمل جاری رکھتے ہیں۔ اور اگر اس شعر کو ایک دوسرے پہلو سے بھی دیکھا جائے کہ انسان کی زندگی میں بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، بعض لوگ اپنے مقصد کے لیے، اپنے آبجیکٹیو کے لیے ڈٹ جاتے ہیں اور کبھی بھی اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان لوگوں کے لیے بھی اس شعر میں ایک سبق موجود ہے کہ وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے اور ہر طرح کی تکلیفیں اور پریشانیاں برداشت کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب پاکستان بنا تو بھارت سے ہجرت کی، کتنی مشکلات آئیں، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے یہ وطن عزیز ہمیں تحفے میں دیا۔ جو قائد اعظم اپنے موقف پر ڈٹ گئے، ہندوؤں کے ساتھ اور انگریزوں کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا، تو اس لیے آتش کا یہ کہنا ہے کہ انسان کو گھبراہٹ اور تکلیفوں کی وجہ سے اپنے نظریوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، منزل کی جانب ہمیشہ بڑھتے رہنا چاہیے۔ بصورت دیگر انسان کو بڑی منزل حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ بڑی منزل حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانی اور بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ یاد رکھیے، جو مقصد کے لیے ڈٹ جانا، ایک دوسرا پہلو اس شعر کا ہمارے سامنے آتا ہے کہ اپنے آبجیکٹیو پر ڈٹ جائیے اور اس کے لیے ہر طرح کی کوشش کیجیے، لیکن شرط کیا ہے کہ آپ کے اندر ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ڈر اور خوف سے آپ ہمیشہ مقصد کے ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ اگر آپ کے اندر ڈر اور خوف ہوگا تو پھر آپ اپنے راستے کا سفر جاری نہیں رکھ سکیں گے، آپ راستے میں رک جائیں گے۔ تاریخ اسلام ہمیں اس بات کی مثالیں دیتی ہے کہ ہمیں پاکستان اس کی ایک مثال ہے کہ وہ عظیم لوگ ہمیشہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ انبیاء کی زندگی، صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے مثال ہے کہ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی گئے انہوں نے مقصد کے لیے ڈٹے رہے، اور اس کے لیے جس طرح کی بھی مشکلات آئیں آپ ان کا مقابلہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کی مدد کی، وہ اسباب پیدا کیے۔ لہٰذا آج کوئی شخص کچھ بننا چاہتا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، تو اسے کیا کرنا ہے؟ اسے صرف کوشش کرنی ہے، اسے صرف ہمت کرنی ہے، اسے صرف محنت کرنی ہے اور اللہ کے بھروسے پر ڈٹ جانا ہے۔ اور جب وہ ڈٹ جائے گا، ہمت کرتا رہے گا، کوشش کرتا رہے گا، تو بیٹا وہ دن دور نہیں ہوتا کہ کامیابی اس کے قدم
चूमेगी। आप भी बेटा अपनी ज़िंदगी में कोई मकाम और मर्तबा हासिल करना चाहते हैं तो ये ज़हन में रख लीजिए, ये शेर हमारी भी रहनुमाई करता है कि हमें क्या करना है, कोशिश करते रहना है। अल्लाह मुसब्बबल असबाब है, अल्लाह असबाब पैदा करता है। ये शजरे सायादार वो असबाब हैं जो रास्ते में हमें मिलेंगे, हमें ऐसे दोस्त मिलेंगे, हमें ऐसे रहनुमा मिलेंगे, हमें ऐसे असातिज़ा मिलेंगे, माँ बाप जैसी अजीम हस्तियाँ हमारे साथ उनका साया है। तो यकीनन अगर हम ये कोशिश करते रहेंगे, हमने सिर्फ कोशिश करनी है, बाकी अल्लाह के भरोसे पर चलते रहना है। हर एक कदम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़ सफ़र के सिवा कुछ और नहीं। तो बेटा अगला शेर अब देखते हैं। शेर नंबर 5 पे देखिए, यूनिक नोट्स के पेज नंबर 217। मकाम तक भी हम अपने पहुँच ही जाएंगे, खुदा तो दोस्त है दुश्मन हज़ार राह में है। आतिश कहते हैं कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे क्योंकि खुदा हमारा दोस्त है। अगर कोई शख्स, इस शेर का बुनियादी तसव्वुर ये है कि तवक्कल खुदा की ज़ात पर किया जाता है। मकाम का मतलब होता है बेटा मंजिल, यानी जो मकाम हम हासिल करना चाहते हैं उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें खुदा की दोस्ती चाहिए, खुदा का करम चाहिए, यानी अल्लाह पर भरोसा करना, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल रखना। दुनिया के अंदर इंसानों को बहुत से लोग मिलते हैं। इंसान ज़िंदगी में कुछ मकाम हासिल करना चाहता है, दुनिया में भी इंसान चाहता है कि इज़्ज़त और तौक़ीर उसको मिले, और आखिरत में भी वो चाहता है कि वो सुरखरू हो, कामयाब हो जाए। तो उसको किसकी मदद की रिक्वायर्ड होती है? उसको सिर्फ अल्लाह ताला की मदद चाहिए होती है। हम 5 वक्त नमाज में बेटा ये शेर की जो हकीकत है वो ये है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। यानी इस शेर की बुनियाद ये है कि अल्लाह से मदद मांगना है, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना है। और कुरान हमें ये बताता है कि क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफ़ी नहीं है? यानी अल्लाह के बग़ैर हम अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर सकते। बस खुदा हमारा दोस्त होना चाहिए, बेशक रास्ते में हज़ार हा दुश्मन हो, सारी दुनिया हमारे दुश्मन बन जाए, लेकिन अल्लाह हमारा दोस्त हो तो कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत हमें मग़लूब या ज़ेर नहीं कर सकती। तो इस शेर में हैदर अली आतिश ने इस बात का यादा किया है, इस हकीकत को हमारे सामने पेश किया है कि खुदा की ज़ात पर भरोसा ही इंसान को दुनिया की तमाम मसाइब से बचा सकता है। बेटा इसकी एक सादा मिसाल ये है, सारी दुनिया मिलकर हमें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी ना हो, वो हमारा एक बाल भी बेअक़ा नहीं कर सकते, हमें एक ज़र्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर सारी दुनिया मिलके हमें कोई नफ़ा देना चाहे तो अल्लाह की रज़ा उसमें शामिल ना हो, अल्लाह की मदद शामिल ना हो, तो कोई हमारा कोई फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश नहीं कर सकता। तारीख़ इस्लाम इस मिसालों से भरी पड़ी है कि मुसलमानों ने किन किन मुश्किलात का सामना किया, कौन कौन से दुश्मन थे। तारीख़ इस बात की बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल्स हमारे सामने आती हैं। उसमें फ़िरौन है, नमरूद है, अबू जहल है और बहुत से लोग हैं जिन्होंने अंबिया को सताया, जिन्होंने अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों के रास्ते में मुश्किलात पैदा की। लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी ये जो होती है, उसकी मर्ज़ी के आगे किसी का बस नहीं चलता। तो इंसान अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, किसके भरोसे? खुदा के भरोसे। अल्लाह की मदद के बग़ैर कोई शख्स कामयाब नहीं हो सकता। और जो लोग अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाते हैं, उनको ये सोच लेना चाहिए कि दुनिया की कोई चीज़ भी उसकी मदद नहीं कर सकती। लिहाजा अल्लाह की मदद के बग़ैर, आतिश का मौक़िफ़ क्या है कि अल्लाह की मदद के बग़ैर, उसकी रज़ा के बग़ैर, उसकी दोस्ती के बग़ैर हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। आखिर तक मंजिल तक पहुँचने के लिए हमें सिर्फ़ अल्लाह की दोस्ती, उसका भरोसा चाहिए। और खुदा किन की मदद करता है? जो अपनी मदद आप करते हैं। जो लोग कोशिश करते हैं, हर इंसान के लिए वही कुछ है, जो कोशिश करता है, मेहनत करता है, अल्लाह उसकी मेहनत में बरकत डाल देता है। देखें, आज कोई बच्चा मेहनत करके डॉक्टर बनना चाहता है, वो मेहनत करेगा तो यकीनन बेटा अल्लाह
مدد فرمائیں گے. کوئی بچہ انجینئر بننا چاہتا ہے، محنت کرے گا تو اللہ اس کو اس کی مدد فرمائیں گے. یاد رکھیے بیٹا کہ جو انسان عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی مہربانیاں ضرور کرتے ہیں، لیکن کس یقین کے ساتھ کہ جو ہم کریں گے اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے. اور جب اللہ ہماری مدد فرمائیں گے تو پھر دنیا کی کسی چیز سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا کسی ڈر اور خوف کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی کو جب یہ کہا گیا کہ آپ جا کے لوگوں کو کھلے عام ڈر سنائیے، دین اسلام کی دعوت دیجئے، تو آپ گئے ہیں، آپ ٹیلے پہ چڑھے ہیں اور آپ نے بے خوف ہو کر بتا دیا ہے کہ ان بتوں کو خدا نہ مانو، اللہ تو ایک ہے جو سب کا پالنے والا ہے. تو یہ بات ان کفار کو بتانا یہ بہت مشکل کام تھا، لیکن انہوں نے بالکل بے خوف ہو کر یہ بات کی. اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی مرضی تھی. ساری دنیا نے اللہ کے نبی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی لیکن کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا. کتنی تکلیفیں دین اسلام کو پھیلنے سے روکنا چاہتے تھے، اسلام کو پھیلنے سے روکنا چاہتے تھے، لیکن کوئی روک نہیں سکا. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو عزت دیتا ہے. تو عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ہمیں اللہ کی ذات پر توکل کرنا ہے، اس کو بھروسہ کرنا ہے، اس کو اپنا دوست بنانا ہے، وہی ہمارا مددگار ہے. تو لہٰذا آتش نے یہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان کو دنیا میں دشمنوں سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے. دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ تعالیٰ اگر ہمارا دوست بن جائے تو اللہ سے دوستی کرنی ہے. تو یہاں خدا جب دوست ہے، اے داغ دشمن سے کیا اندیشہ، ہمارا کچھ کسی کی دشمنی سے ہو نہیں سکتا، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. شعر نمبر 6 بیٹا غزل کا مقطع ہے، اور غزل کا مقطع پیپر میں بطور تشریح نہیں آتا بیٹا. وہ اس لیے کہ اس شعر میں شاعر کا تخلص استعمال ہوا ہے، اور جس شعر میں شاعر کا نام آ جائے، کیونکہ شاعر کے نام کا ایک نمبر ہوتا ہے، تو اس لیے یہ تشریح طلب شعر بورڈ میں امتحانوں میں نہیں دیا جاتا. لیکن اس کا مفہوم میں آپ سے شیئر کیے دیتا ہوں کہ تھکیں جو، شعر نمبر 6 دیکھیے، تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش. اگر تمہارے پاؤں تھک جائیں تو اے آتش سر کے بل بھی چلنا پڑے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تو چلو. گل مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے. اگر تم پھول کو گل سے مراد پھول ہے. آتی یہاں کہتے ہیں اگر پاؤں تھک جائیں تو سر کے بل چلو، کیونکہ راستے میں مشکلات تو ہیں مگر منزل پر پہنچ کر تمہیں آرام نصیب ہوگا. مقصد جتنا بڑا ہوگا اس کے لیے مصیبتیں اتنی زیادہ آئیں گی. لہٰذا کبھی بھی مقصد سے خود کو روکنا نہیں. اگر تھک جاؤ تو سر کے بل چلو، اپنے مقصد کو حاصل کر لو. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی ہم نے حیدر علی آتش کی غزل نمبر 1 کے اشعار مکمل کیے. بیٹا یہ غزل کے اشعار آپ نے، اس کے مفاہیم ہم نے ڈسکس کیے، تشریح کا طریقہ بھی دوبارہ ریوائز کروایا آپ کو، اہم جو ضروری ہدایات تھی وہ بھی شیئر کی. بیٹا اس کی تیاری اب آپ نے کرنی ہے، اور اس کے لیے میں نے آپ کو جیسے یہ لیکچر کو سنیے، شعر کو سمجھیے، نوٹس آپ کے معاون ہیں ان سے حوالہ جات یاد کیجئے، اور انشاءاللہ بہترین تیاری آپ کی اس سے ہوگی. اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے کہ آپ تمام بچے اپنے گھروں میں بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ نے کے مان.